کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ رشتے نا باہر سے بہت میٹھے لگتے ہیں لیکن اندر ہی اندر دل کو نا چبھتے رہتے ہیں۔ گھر میں مسکراہٹوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتیں، ہلکی پھلکی طنز اور وہ عجیب سا گھر کا ماحول جہاں پہ نا ہر لفظ آپ کو سوچ سوچ کر بولنا پڑتا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ مسئلہ آپ میں ہے اور کبھی لگتا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ واقعی آپ کے خلاف نا کھیل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ کیا واقعی ہر دیورانی جٹھانی بری ہوتے ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے ان رشتوں کے بارے میں، مطلب دیورانی اور جٹھانی کے بارے میں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیورانی اور جٹھانی بری ہوتی ہیں، یا ہم خود کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو رشتوں کو زیرو بنا دیتی ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، تھوڑے سچ، تھوڑی سمجھداری اور تھوڑے ایسے طریقے سے جن سے آپ نہ صرف خود کو محفوظ رکھ سکتی ہیں بلکہ سکون سے جینا بھی سیکھ سکتی ہیں۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج صبح نا میرے بچے مجھ کو کہہ کے گئے تھے کہ مما آج ہمارے لیے نا کیک والا کسٹرڈ بنانا، تو آج میں نے نا صبح ہی اس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ دودھ والے سے میں نے دودھ لے لیا تھا زیادہ، اور میں نے کہا تھا ابھی گیس آئی تھی 12 بجے، تو میں نے کہا بنا کے نا میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جب تک 2 بجے تک وہ آ جاتے ہیں اسکول سے تو 2 بجے تک نا کسٹرڈ تو تیار ہوگا، کھانا بھی پک جائے گا۔ آج میں نے سفید چنے بنانے ہیں اور ساتھ بنانے ہیں ابلے چاول۔ تو میری کچن کی روٹین بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ نا ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیورانی جٹھانی کا بھی بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے، تو بہت اچھی بھی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب رشتے برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارا ایکسپیرینس یا تجربہ یا ارد گرد ہم جو بھی دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ رشتے بھی بڑی سازشیں کرتے ہیں، بڑا گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی پوائنٹ آپ کے کام آ سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن گھروں میں دیورانی جٹھانی یا دیگر جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں تعلقات میں تلخی، حسد، غلط فہمیاں اور بعض اوقات نا سازشیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہر رشتہ خراب ہوتا ہے؟ اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ منفی رویہ رکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہے نا ہم اسی چیز پہ بات کریں گے کہ ایسے رشتوں کی حقیقت کیا ہے، ان سے خود کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور اپنی زندگی کو سکون اور عزت کے ساتھ کیسے گزارا جائے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 1، کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر رشتہ نا اپنی جگہ پر اہم ہوتا ہے، لیکن مسائل اس وقت شروع ہو جاتے ہیں نا جب موازنہ شروع کر دیا جائے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ نا ایک دوسرے کا کمپیریزن کیا جائے۔ اور یہ جو دیورانی جٹھانی یا پھر آپ کی بھابھی یا پھر آپ کی نند، ان رشتوں میں نا حسد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حسد شروع ہو جائے، جیلسی دل میں جگہ بنا لے، باتوں کو توڑ مروڑ کر گھر میں پیش کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر بات چیت کا نا فقدان ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ان رشتوں میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن منہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو بات چیت ہم نے کیا خاک کرنی ہے۔ کئی بار نا دیورانی یا جٹھانی خود بری نہیں ہوتی بلکہ حالات اور غلط فہمیاں رشتوں کو نا خراب کر دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کبھی بھی میری کسی سے کوئی بات ہو تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کی طبیعت الگ ہوتی ہے۔ ہر بندے ایک ہی بات کو ہر بندہ مختلف طریقے سے سوچتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، منفی رویوں کی پہچان کیسے کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، وہ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی رشتہ آپ کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے تو ان باتوں پر نا غور کریں کہ کیا وہ آپ کی باتوں کو دوسروں تک غلط انداز میں پہنچا رہا ہے؟ کیا وہ ہر وقت آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا؟ اور کیا وہ آپ کے خلاف دوسروں کو بھڑکاتا ہے؟ اکثر جیلسی میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے پہچانی ہے کہ کیا دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے۔ اگر ان میں سے کئی یہ ساری نشانیاں ان میں موجود ہو تو آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں احتیاط کریں، تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، بات کو سمجھ لیں۔
پوائنٹ نمبر 3 ہے سب سے پہلی حکمت عملی، خاموشی کی طاقت۔ خاموش رہیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کسی بھی معاملے میں۔ خاموشی والی جنگ نا آپ جلدی جیت جاتے ہیں اور بہتر جیتتے ہیں۔ یاد رکھیں خاموشی کمزوری نہیں ہوتی انسان کی، بلکہ یہ نا ایک طاقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو بار بار چھیڑتا ہے یا باتوں میں الجھانا چاہتا ہے نا تو فوری رد عمل نہ دیں، بحث میں نہ پڑیں، اپنی عزت کو نہ مقدم رکھیں، مطلب عزت کو پہلے رکھیں، کیونکہ بعض لوگ صرف اس لیے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ آپ اپنا سکون گنوا دیں، آپ بے سکون ہو جائیں، پریشان رہیں، ڈپریشن میں چلے جائیں۔ تو آپ نے جب سامنے والے بندے کو آپ نے پہچان لیا تو پھر آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے کہ وہ تو آپ کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اپنی حدود بنائیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی حدود طے کریں، ہر بات سب کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں، ہر بندہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ اپنی ذاتی زندگی کو محدود رکھیں، ہر کسی کو اپنی کمزوری نہ بتائیں، کیونکہ اگر آپ دوسروں کو اپنی کمزوریاں بتا دیں گے نا تو وہ ان کمزوریوں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر رشتہ اتنا قریبی نہیں ہوتا کہ آپ اس پر مکمل اعتماد کر لیں یا ٹرسٹ کر لیں، اور یہ والے رشتے تو بالکل ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی بندہ آپ سے حسد کر رہا ہے یا آپ کے خلاف بغض رکھ رہا ہے، وہ آپ کے خلاف اچھی رائے رکھتا ہی نہیں ہے آپ کے بارے میں، تو پھر آپ نے اس پہ کیا ہی ٹرسٹ کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جذباتی مضبوطی کیسے پیدا کریں۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے خود پر یقین رکھیں، اپنی قدر پہچانیں، دوسروں کی باتوں کو دل پر نہ رکھیں۔ یاد رکھیں لوگوں کی باتیں ان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، آپ کی نہیں۔ مطلب کوئی جو بھی کہے گا، جس طرح بولے گا وہ اسی طرح کا بندہ ہوگا نا۔ اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ پھر یہ اس کا فعل ہے، اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ آپ نے اس کے پیچھے لگ کے بدتمیزی نہیں کرنی، کیونکہ وہ پھر آپ کا شیوا نہیں ہے۔ آپ نے ادب، احترام اور تمیز کا جو دامن ہے نا وہ نہیں چھوڑنا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ سازشوں سے کیسے بچا جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے نا تو ہر بات کا ثبوت رکھیں، اگر ممکن ہو کوشش کریں کہ بغیر پروف کے یا ثبوت کے کسی سے نا اس بات کا ذکر نہ کریں۔ جذباتی رد عمل دینے سے گریز کریں، یعنی کہ لڑائی جھگڑا۔ اپنے قریبی اور قابل اعتماد افراد سے مشورہ کریں، خود کو غیر ضروری حالات سے دور رکھیں۔ سب سے اہم بات کہ اپنے کردار کو صاف رکھیں، کیونکہ وقت ہمیشہ سچ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ سیانوں کی نا ایک کہاوت ہے کہ جھوٹ جتنی مرضی بلندی پہ چلا جائے اس نے ایک دن گرنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کچھ لوگ جھوٹ بول کر جیت بھی جاتے ہیں، اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ سچ کو سچ ثابت کرنا اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو بعض لوگ جھوٹ بول کر بھی نا اس وقت جیت جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے، اور سچ اور حق کی بات ایک نہ ایک دن نہ خود بول پڑتی ہے، اس کو کسی کو بلانا نہیں پڑتا، اور جھوٹ چاہے جتنی بھی بلندی پر چل جائے اس نے آخر کار گرنا ہی ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے بات چیت کی اہمیت۔ کئی مسائل صرف بات نہ کرنے کی وجہ سے نہ بڑھ جاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو نرمی سے بات کر لیں، اپنی بات کو واضح کر دیں، غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگ نا اپنے ہی دماغ میں کہانی بنا لیتے ہیں اور پھر اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اگر ممکن ہو تو آپ ان کا دماغ نا تھوڑا صاف کر دیں، لیکن اگر سامنے والا سننے کو تیار ہی نہ ہو تو زبردستی نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ خود کو مصروف رکھیں۔ اکثر لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی باتوں میں زیادہ وقت دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ہنر سیکھ لیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں، مطلب ایسے کام ڈھونڈ لیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، وہ کریں، اپنی شخصیت پہ توجہ دے لیں، اپنی ڈریسنگ اچھی کر لیں، سیلف میک اپ کا آپ کوئی کورس کر لیں، وہ سیکھ لیں۔ جب آپ خود خوش ہوں گے تو دوسروں کی منفی باتیں بھی نا آپ پر اثر نہیں کریں گے، آپ خود کو اتنا مصروف کر لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کہ کب فاصلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ہر رشتہ نبھانا ضروری نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر وہ آپ کی ذہنی سکون کو ختم کر رہا ہو۔ اگر بار بار بے عزتی ہو رہی ہو، آپ کی عزت نفس متاثر ہو رہی ہو، ہر بات تنازع میں بدل جاتی ہو، تو بہتر ہے کہ تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیں، اپنی ذہنی صحت کو ترجیح دیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور صبر کریں۔ آخر میں سب سے اہم چیز ہے صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا، سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں اور اپنی نیت
درست رکھیں۔ زندگی میں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، کچھ ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں اور کچھ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے۔ دیورانی جٹھانی یا کسی بھی رشتے میں اگر مسائل ہوں تو سمجھداری سے کام لیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں اور خود کو منفی لوگوں سے محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیں آپ کا سکون اور عزت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔